واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدے والے اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد جو ان سے اب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا ذکر مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کل کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ وہ اس کے برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ اب آیت نمبر 54 سے آج میان ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آگے مزید ذکر آیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے۔ محبوب اس کتاب میں کہیں فرما رہا ہے موسیٰ کا ذکر کیجئے، کہیں فرما رہا ہے ابراہیم کا ذکر کیجئے، اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے اسماعیل کا ذکر کیجئے۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، قرآن پورا اٹھا کر دیکھ لیں، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جگہ جگہ اللہ اپنے دوستوں کا نبیوں کی صورت میں اور ولیوں کی صورت میں ذکر کرتا ہے اور ان کی مثالیں دیتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے۔ محبوب اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ سچے وعدے والے اور رسول نبی تھے، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ میں نے آپ سے کل ایک بات عرض کی تھی کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ ہر نبی کو وحی دی جاتی ہے مگر کتاب نہیں دی جاتی، اور ہر رسول کو کتاب بھی دی جاتی ہے ساتھ، وحی کے ساتھ ساتھ جن سے۔ تو اب اصل میں جو بنی اسرائیل ہیں، یہودی، اب بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ جو نبوت ہے یہ خانوادہ اسحاق میں بند ہے، اور میں نے اس کا ذکر پچھلے دنوں میں کیا تھا کہ کیوں ایسا تھا، کہ وہ کیوں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے اندر نبوت خاص ہے، جو بھی نبی آئے گا ادھر ہی آئے گا، جو بھی نبی آئے گا ادھر ہی آئے گا۔ اور یہود جو ہیں بنی اسرائیل، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اسماعیل علیہ السلام ہیں یہ پیغمبر نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیغمبر نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرما کر ایک تو یہود کی یہ طبیعت صاف کر دی اور ان کو بتا دیا اور ان کا رد کر دیا کہ تم جو سمجھ رہے ہو نا کہ اسماعیل پیغمبر نہیں ہے، تو اسماعیل پیغمبر ہیں۔ اور صرف یہ نہیں
کہ وہ نبی ہیں بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی بھی تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہود کو یہ بتا دیا، بنی اسرائیل کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاص ذکر فرما کر اور ان کا رد فرما کر، یہود کا جو ان سے جو صرف حضرت اسحاق کو نبی کہتے تھے، کہ اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے تھے، بڑے بیٹے تھے، اور انہیں رسول اور نبی دونوں صفتوں سے اللہ نے یاد کیا کہ اسماعیل جو ہیں وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے. اور آپ کی جو کمال صفات حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ذکر ہم پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب ان کی شان اور بزرگی اللہ نے بیان کی ہے قرآن کے اندر. وہ آپ مختلف جگہوں کے اوپر آپ پڑھتے چلے آئی ہیں، سنتے چلے آئی ہیں. تو اب ان کی ایک ایسی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان صادق الوعد صادق الوعد، کہ وہ سچے وعدے والے، سچے وعدے والے. وکان رسول النبی، رسول نبی تھے. یعنی اب ان کی ایک ایسی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ خدا اور اس کے بندوں کے ساتھ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا. جو وعدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی، تو اللہ نے ان کے وعدے کو پورا کرنے کی صفت کا بھی بیان کیا. اللہ قرآن میں اپنے دوستوں کی جہاں ذاتی خوبیوں کا، جہاں ان کی ذات کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں کے، وہاں ان کی صفات کا بھی ذکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو بھی وعدہ کیا کسی سے، بھلے وہ خدا سے تھا بھلے خدا کے بندوں سے تھا، انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا. یہ ان کی صفت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ان سی ہے. اور فار ایگزامپل آپ عید الاضحیٰ کے اوپر بیانات کے اندر، تقریروں کے اندر سنتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اے میرے ابا، اے میرے بابا، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا نا کر گزریے. آپ کو خدا نے جس چیز کا حکم دیا ہے کر گزریں. مجھے ذبح کرنا ہے نا، میری قربانی مانگی گئی ہے نا، آپ کر گزریجیے. آپ مجھے اللہ کے حکم سے صبر کرنے والا پائیں گے. میں وہ نہیں ہوں جو آگے کھڑا ہو جاؤں گا کہ نہیں کیا عقل ٹھکانے میں ہے، کیا کرنے لگی ہو، بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگی ہو. کیونکہ جانتے تھے نبی تھے، رسول تھے اور نبی کی اولاد میں سے تھے. جانتے تھے کہ ان کو جو خواب آئے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. فرمایا جو آپ کو حکم دیا گیا نا آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میں اس معاملے میں کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، کر گزریے اب. اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام لٹا کر تو ان کے گلے کے اوپر جب چھری چلاتی ہیں
یہ منظر جن سے. تو ابراہیم علیہ السلام آپ جن سی ہیں تو وہ لوگوں سے جس بات کا وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. جس بات کا وعدہ کیا، اور اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ جس بات کا وعدہ کر لیں وہ پورا کرتے ہیں، وہ اس کو جھوٹا نہیں ہونے دیتے. وہ جس بات کا وعدہ کر لیں، بھلے وہ کسی بھی چیز کا مالی وعدہ ہے، وہ کوئی جسمانی خدمت کا وعدہ ہے، وہ اس وعدے کو پورا کرتی ہیں، اس وعدے سے نہیں ہٹتے. کیونکہ اگر وعدے کو پورا نہیں کریں گے تو جھوٹ ہو جائے گا. اور جھوٹ بولنے کی قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بہت ہی برائی بیان ہوئی ہے، بلکہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی گئی ہے. ایک شخص وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام ایسا کروں گا، مگر دو دن کے بعد مکر جاتا ہے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا اس کو، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو یہ وعدہ کیا ہی نہیں تھا. اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور جب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اللہ کی لعنت اس پر مسلط ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے نفرت فرمائی ہے، وعدے کو پورا کرنے کا حکم فرمایا کہ وعدے کو پورا کرنا ہے جو وعدہ کیا گیا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا. وہی بات انہوں نے ایک جگہ کہ اچھا میں کل تمہارے گھر آؤں گا، وعدہ کیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا. اچھا، اب وہ جو ساتھی تھا وہ وہاں نہیں آیا، مگر آپ اس جگہ پر پہنچ گئے. آپ اس جگہ پر پہنچ گئے اور 1 سال تک آپ اس جگہ کے اوپر آنے کا انتظار کرتے رہے. 1 سال تک. یہ ہے وعدے کی پاسداری. جو اللہ کے بندے ہیں ان کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے، میں کل آؤں گا، میں اس وقت آؤں گا، میں یہ کروں گا، یا میرا یہ وعدہ ہے کہ میں ایسا کروں گا، اور پھر 2-4 دن کے بعد مکر جانا اس بات سے، یا 6 مہینے کے بعد مکر جانا اس چیز سے، جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا، وہ وہاں نہیں آیا مگر آپ وہاں پہنچ گئے، اور 1 سال تک آپ وہاں پر اس کا انتظار کرتے رہے. 1 سال تک. سنن ابو داؤد کے اندر ہے، عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کا کچھ بقایا میرے پاس رہ گیا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس اسی جگہ پر آؤں گا. میں آپ کے پاس وہ جو بقایا ہے وہ لے کر اسی جگہ پر آؤں گا. اب مجھے 3 دن بعد یاد آیا، میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر میرا انتظار کر رہے تھے، اسی جگہ کے اوپر میرا انتظار کر رہے تھے.
آپ نے فرمایا اے شخص تو نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا، تو نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ صرف آنے کا وعدہ کرنا یا جانے کا وعدہ کرنا اور میں اس وقت آؤں گا اور پھر اس وقت کے اوپر نہ آنا، یہ سچے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کی نشانی نہیں ہے، جن کی اللہ اور اس کے رسول نے تعریف فرمائی ہے، یہ ان کی نشانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں 3 دن اس بندے کا انتظار، میں نے کہا تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، میں 3 دن سے تیرا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں۔ قلائد الجواہر کے اندر پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں عراق کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میرے ساتھی اور میرے رفیق حضرت خضر علیہ السلام تھے، حضرت خضر علیہ السلام۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا، ان بزرگوں سے، کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے ہر حکم کو مانوں گا، جو آپ حکم فرمائیں گے اس کو پورا کروں گا، جو آپ فرمائیں گے میں اس کے مطابق میں نے ان سے وعدہ کر لیا حضرت خضر علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت وہ آپ کی شروع جوانی کا وقت تھا جب آپ جا رہے تھے عراق اجازت لے کر، جبکہ بعد میں تو یہ حال تھا کہ آپ خضر علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ بھائی بغداد شریف سے جب گزریں تو پہلے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا درس ہو رہا ہو تو اس درس کے اندر آپ نے جانے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا خضر ہمارا درس سنتے جاؤ، ایسے نہ گزرنا یہاں سے۔ مگر آپ فرماتے ہیں اس وقت میں ان کو پہچانتا نہیں تھا، تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو کہیں گے میں اس کے پر عمل کروں گا، اور ابھی میں انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ جان پہچان تو بعد میں ہوئی ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عبد القادر یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ قلائد الجواہر میں لکھا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک دن، ہفتہ، سال، 3 سال میں اس جگہ کے پر بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہا۔ 3 سال کے بعد وہ دوبارہ ان کا وہاں سے گزر ہوا۔ کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بڑا آسان ہے۔ آپ کسی کو کہیں نہ کہ یار تم آ جاؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں بھی 2 بجے آ رہا ہوں یہاں پر۔ نبی کریم آپ 1 گھنٹے سے زیادہ اس کا انتظار نہیں کریں گے، میکسیمم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے کہنا وہ آئے گا تو اس کو بھیج دینا، اس کو کہنا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اے شخص تو نے مجھے بڑی سخت مشکل میں ڈالا، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اس جگہ کے اوپر، تم تو میرا بقایا لینے کے لیے گئے تھے۔ 3 دن کہنے کا مقصد ہے سننا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ طریقت کی منزل بہت مشکل ہے، طریقت تو بہت دور کی بات، لوگ شریعت کے اوپر قائم نہیں ہوتے، طریقت کے اوپر کہاں سے قائم ہوں گے۔ تو آگے فرمایا وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اپنے گھر والوں اور اپنی قوم جرہم کو، جن کی طرف آپ مابعوث کیے گئے تھے، آپ نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو
نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، حکم دیتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہنا کہ یار نماز پڑھ لو نا، نماز کیوں نہیں پڑھ لے؟ ایک ہوتا ہے حکم دینا اپنے گھر والوں کو، پڑھو اٹھ کر نماز، اور زکوٰۃ پوری دینی ہے، اور جیسے ہی فرض ہو گئی ہے تو فوراً ادا کرو زکوٰۃ۔ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں غلطی نہ کرنا، پوری زکوٰۃ دینا۔ تو آپ وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے، اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ پر، حضور کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی، کوئی پریشانی آتی تو حضور کہتے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اور حضرت ثابت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو جب کوئی حاجت پہنچتی تو تب بھی آپ اپنے اہل خانہ کو فرماتے اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 8 مہینے تک حضور ہر روز حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے لیے تشریف لاتے اور فرماتے نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ کیا نصیب اور کیا قسمت پائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ 1 دن بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، 8 مہینے فجر کی نماز کے وقت ان کے دروازے پر تاجدار 2 جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے دروازے پر، سارے صحابہ حضور کے دروازے پر اور حضور حضرت علی کے دروازے پر، حضور حضرت علی کے دروازے پر، اور بلا ناگا 8 مہینے حضور فجر کے وقت حضرت علی کے دروازے پر جاتے رہے کہ نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یعنی حضور کتنا چاہتے تھے اپنے اہل و عیال کے لیے کہ ان کے اوپر اللہ رحم فرمائے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز پڑھو اور تم سے ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والوں کے اوپر اللہ اپنا رحم فرماتا ہے اور ان سے ناپاکی کو دور فرماتا ہے اور ان کو پاک اور ستھرا فرماتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دینا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے،
اولیاء کرام کی بھی سنت ہے. اولیاء کرام کی سنت اسی لیے کہ انبیاء کرام کی سنت ہے. خود نبی پاک تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عادت مبارک تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ انبیاء کی سنت ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. اٹھو نماز پڑھو. 7 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو کہنا شروع کر دو کہ نماز پڑھو، اور اگر 10 سال کی عمر میں وہ نہ پڑھے تو پھر اس کو مار لگا کر نماز پڑھواؤ. حکم تو شریعت کا یہ ہے. پھر بیٹے اور بیٹی کو مار لگا، اس کو کہ نماز پڑھو. ہر صورت میں نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نماز اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ نماز نہ پڑھنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے. اب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور سوچیں کہ ہم دن میں کتنی نمازیں چھوڑتی ہیں. کیا اللہ نے ہمارا نام، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا بھی نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے؟ مگر کچھ لوگ ڈر، کچھ لوگ خوف، کچھ لوگ حضور کی محبت میں کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے، حضور نے فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، مفسرین، کہ ہمیں بھی چاہیے کہ گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں. بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا، بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی، تو اس کو سختی سے کہیں کہ نماز پڑھو اور اس کو نماز پڑھائیں کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے. مگر جب آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی بیوی کیا نماز پڑھے گی؟ اور ویسی ہی اولاد ہوگی. تو نماز فجر کے لیے جگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فجر کی، اور اسپیشلی نماز فجر کے لیے جگانا. یہ جو میں نے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم والا واقعہ سنایا، نماز فجر کے لیے جگانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ فجر کے وقت کسی کو نماز کے لیے جگاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے، حضور کی سنت کے عمل کر رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا، تو آپ جس بھی سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلا دیتے. جس بھی سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے تو وہ بندہ خوش نصیب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کی خاطر کسی سوتے ہوئے کو فجر کی نماز کے لیے جگائے کہ اٹھو فجر کی نماز ادا کرو. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.